آف پاکستان جناب یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ آج ملاقات تھی، اور یہ ملاقات کا پس منظر آپ کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلی جیل ٹرائل کے دوران وزیر اعظم عمران خان صاحب سے میں نے خود بات کی، کیونکہ مجھے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کے دفتر سے کال آئی کہ وہ ہمارے ڈیلیگیشن سے اپوزیشن کے ممبران سے بات چیت کرنا چاہ رہے تھے ڈیلیگیشن سے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے 3 بار میں نے ان کی اجازت پوچھی کہ جی آپ اجازت دیتے ہیں، اور انہوں نے خود بات کی، اور اتفاق سے میرے ساتھ اس دن بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی موجود تھے اور سینیٹر شبلی فراز صاحب بھی موجود تھے، اور انہوں نے بالکل کہا، اور جس وقت میں جا رہا تھا تو میں نے پھر ان سے اجازت لی، میں نے کہا جی آپ کی اجازت ہے، انہوں نے کہا بالکل ملے، اور اپنا موقف جو ہے وہ ضرور دیجیے گا، اور بلکہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا انہوں نے نام لے کے کہا کہ ان سے ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی ضرور بات کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، جو آج کی میٹنگ کا آج جو پوائنٹس وہاں پہ رکھے گئے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کے ساتھ، سب سے پہلے ہم نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ کے جو کیسز کی ڈیٹس ہیں، وہ ہمارے یہاں پہ ماناز قانون ساز یہاں ہمارے وکلاء حضرات بیٹھے ہیں، ان کی علم میں بھی نہیں ہوتا، اور وہ ڈیٹس جو ہیں وہ ان کی چینج ہو جاتی ہیں، ان کی سماعت کی ڈیٹس جو کیسز کی ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری بشریٰ بی بی صاحبہ کا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہماری رسائی اور میٹنگ کی ڈیٹس جو کورٹ آرڈرز میں دی ہوتی ہیں، لوگوں نے کورٹ آرڈرز اٹھائے ہوتے ہیں، وہ نہیں الاؤ کرتے جیل اتھارٹیز۔ اس کے ساتھ ساتھ وکلاء کو جو کہ ایک پریویلیج ہوتا ہے، آپ کا لائر کلائنٹ کا پریویلیج ہوتا ہے، وہ الاؤ نہیں کیا جاتا، وکلاء کو دور رکھا جاتا ہے اپنے کلائنٹ سے، وزیر اعظم عمران خان صاحب سے دور رکھا جاتا ہے، بشریٰ بی بی صاحبہ سے۔ ان کے اپنے جو بیٹے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے، ان کو فون کالز جو ان کو قانون میں ان کو اجازت ہے جیل مینول کے تحت، وہ ان کو الاؤ نہیں ہوتا۔ وہاں پہ چیف جسٹس صاحب کو ہم نے اس چیز کا بھی باور کرایا کہ جو جیل مینول ہے اور قانون، اس کی دھجیاں جو ہیں وہ اڑائی جا رہی ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے لوور جوڈیشری میں جو یہ حالات ہو رہے ہیں، تو آئین اور قانون تو بہت دور کی بات ہے، یہ سب کا سب جو آپ کا لوور کورٹس میں ہو رہا ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، بشریٰ بی بی صاحبہ سے، ہمارے باقی ساتھیوں کے ساتھ، تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا قانون اور کون سا آئین یہاں پہ اس وقت۔ ڈاکٹر بابر امان صاحب نے بہت اہم پوائنٹ اٹھایا تھا کہ ہمارے مختلف لیڈران، ان کے جو ٹرائلز ہوئے تھے وہ اوپن کورٹ میں ہوئے تھے، وہ جیل میں نہیں ہوئے تھے، اور یہ بھی ہم نے ان کو بتایا۔ پھر ان کو ہم نے بتایا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے، اعجاز چودھری صاحب کے حوالے سے، عمر چیمہ صاحب کے حوالے سے، میاں محمود الرشید صاحب کے حوالے سے، حسان نیازی صاحب، ہمارے باقی لیڈران، ہمارے ورکرز جو کہ فالس اور بوگس ایف آئی آرز میں ان کو اندر بند کیا ہوا ہے، ہمارے مختلف وکلاء حضرات ان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، ان کے اوپر ملٹیپل ایف آئی آرز دوسری جگہوں میں کی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں بتایا، اور کیسے مختلف آپ کے عدالتوں کے آرڈرز موجود ہیں کہ ایک ایف آئی آر میں مطلب آپ مختلف ایک ہی اس انسٹنٹ کے اوپر ملٹیپل ایف آئی آرز کے اوپر جو کتکن لگائی ہے کورٹ کی، وہ بھی فالو نہیں ہو رہی۔ ملٹری کورٹس کے حوالے سے وہاں پہ ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب نے ڈیٹیل میں بات کی۔ مسنگ پرسنز کے اوپر جو ہمارے انفورسڈ ڈس اپیئرڈ پرسنز ہیں، اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں ہم نے بات کی اور اس چیز کو پریس کیا کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اس وقت بلوچستان میں، کے پی کے بارڈر اضلاع میں، باقی جگہوں میں جو آپ کے مسنگ پرسنز لوگ پنجاب میں، سندھ میں اٹھائے جاتے ہیں، نہ کوئی آئین، نہ قانون، نہ ان کا پتہ لگتا ہے، مہینوں تک وہ غائب رہتے ہیں، نہ ان کی کوئی رسائی ہوتی ہے، اور اچانک ایک دن کہیں پہ ان کو نمودار کیا جاتا ہے یا کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی ہم لوگ تو چلے کے لیے چلے گئے تھے۔ اس کے اوپر ہم نے بات کی، اور ہم نے کہا جی آج خدا نہ خواستہ بلوچستان میں، میرے منہ میں خاک، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جناب اس وقت بلوچستان میں حالات اس قدر تشویشناک ہو گئے کہ آپ کے 7-8 اضلاع یونیلیٹرل ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کی طرف وہ بات کر رہے ہیں۔ میرے منہ میں خاک، اللہ تعالیٰ وہ دن کبھی نہ لائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم نے باور کرائی بات کہ رول آف لا جو ہے، اسی کی وجہ سے آپ کی معیشت بڑھتی ہے۔ جس ملک میں آپ کی رول آف لا، آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، وہاں پہ آپ کی اکنامک گروتھ نہیں ہوگی، آپ کی معیشت نہیں بڑھے گی، ملازمتیں نہیں ہوں گی، آپ کی افراد زر کنٹرول نہیں ہوگا، آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، اور حکومت
اور معیشت نہیں چل سکے گی. یہی وجہ ہے کہ آپ کی جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے، چیف جسٹس صاحب کو ہم نے بتایا کہ آج کی فگرز دیکھ لیں کہ آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو بڑی انڈسٹری ہوتی ہے، جو کہ کسی بھی ملک کا انجن ہوتا ہے معیشت کا، اس کا بجائے وہ بڑھنے کے وہ 2% سے سکڑ گیا ہے. آپ کی بے روزگاری بڑھ رہی ہے، افراد زر بڑھ رہی ہے، قوت خرید کم ہو رہی ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا تھا، وہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کو بھیجا ہے، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ 26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم نہیں کرتے. یہ بھی ہم نے باور کرایا ان کو، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ ان خطوط کے اوپر اور اس کے اوپر وہ کمیشنز بیٹھنے چاہیے. میں نے آپ کو پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ کے بارے میں بتایا کہ ہمارے جو ورکرز ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو متعدد آپ کے فیک کیسز میں انوالو کیا جا رہا ہے. پروڈکشن آرڈرز کے بارے میں بات کی کہ یہ ہمارے ساتھیوں کا، اجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈرز، باقی ہمارے پارلیمنٹیرینز کے پروڈکشن آرڈرز، کون سا آئین، کون سا قانون، کون سے رولز، جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور پارلیمنٹیرینز کے پروڈکشن آرڈرز اور کورٹس کے آرڈرز جو ہے وہ اوپنلی اس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، تو ملک ترقی نہیں کر سکتا اور آئین اور قانون بھی آگے نہیں جا سکتا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جو وکلاء حضرات ہیں، ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو دھمکانے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے، ان وکلاء حضرات کو، جتنے میرے یہ ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، سب کے اوپر ابھی ماناز یہ قانوندان بھی ہیں، یہ مطلب وکلاء بھی ہیں اور پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، پر ان کے اوپر ملٹیپل ایف آئی آرز لگی ہوئی ہیں، فیک ایف آئی آرز لگی ہوئی ہیں، ہمارے دہشت گردی کی ایف آئی آرز لگی ہیں. ہمارے جتنے وکلاء حضرات ہیں آئی ایل ایف کے اور باقی بھی، ان کے اوپر بھی وجہ کہ وہ اپنے موکل کے جا کے وہاں پہ ریپریزنٹیشن نہ کر سکیں، بات نہ کر سکیں. اس کو ہم نے بہت مطلب سختی سے اس چیز کو باور کرایا، اور پھر ہم نے بتایا کہ پولیس کا اور جو پولیس گردی اور جو اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہا ہے پنجاب میں، اس کے بارے میں ان کو باور کرایا، اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو منفی رول ہے، جو 6 آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے خط لکھا تھا، اور اس پہ انہوں نے لکھا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا کیا منفی رول ہے. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سرگودا کے جج صاحب نے جو خط لکھا تھا، اس کے بارے میں ہم نے بات کی. ہم نے کہا جی یہ جوڈیشری کو پروٹیکٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. بحیثیت چیف جسٹس آپ کی ایک لیگیسی ہونی چاہیے کہ آپ نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اقدامات اٹھانے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم نے سب کے سب جو ہیں وہ باور کرائیں، اور بڑی طویل میٹنگ تھی، اور میں اپنے جتنے ہمارے ساتھی یہاں پہ ہیں، ہر ایک ساتھی نے اپنا ویو پوائنٹ وہاں پہ دیا. ڈوسیئر جو ہے وہ پورے کا پورا جو پہلے ان کو فراہم کیا گیا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے انسٹرکشنز کے مطابق، وہ ان کے پاس پہنچے ہوئے ہیں جس طرح میں نے ذکر کیا. اور مزید بھی جو آپ کے ڈسٹرکٹ لیول کورٹس ہیں، اس پہ ریفارمز کا، آپ کے سپریم کورٹ میں، آپ کے ہائی کورٹ میں ریفارمز کے پروسیس کے حوالے سے وہ بھی دستاویزات اور ڈیٹیلز ہمارے جو ساتھی یہاں پہ ماناز یہاں پہ ہمارے لائرز ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی وہ دیں گے. اور چیف جسٹس صاحب نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا کہ جو ڈیلیگیشن تھا پاکستان تحریک انصاف کا، یہ الحمدللہ ہمارے جو ٹاپ کے پاکستان کے لائرز ہیں، وہ ان کی ریپریزنٹیشن وہاں پہ ہو رہی تھی، اور بہترین انہوں نے اپنا وہاں پہ ویو پوائنٹ دیا. بہت شکریہ جی. اوور ٹو یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری باتیں تفصیل سے عمر صاحب نے آپ کے سامنے رکھ لی ہیں. آج چیف جسٹس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن پہ مشتمل 7 ممبر ڈیلیگیشن نے ملاقات کی ہے. یہ ملاقات چیف جسٹس صاحب ہی کی ریکویسٹ پہ ہمارے ساتھ ہوئی تھی. پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 2-2.5 سال سے ایک وسطیت سے گزر رہی ہے. چیف جسٹس صاحب نے نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی کی میٹنگ کے سلسلے میں ہم سے ایک ایجنڈا شیئر کیا تھا، اور 10 پوائنٹس پہ انہوں نے تجاویز مانگی تھی. ہم نے ان کو یہ باور کرایا کہ ہم آپ کو اپنے طرف سے تجاویز دیں گے، لیکن اس وقت ایگزسٹنگ سٹرکچر میں رہتے ہوئے ہم آپ کے سامنے اپنے وہ تجاوزات بھی رکھنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم آپ کے سامنے یہ لے کے آئیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر، خاص کر خان صاحب اور بی بی، ایک ایون عدالتی طور پہ بھی ایک غیر منصفانہ اور امتیازی سلوک سے متاثر ہو رہے ہیں. ہمارے کیسز نہیں لگ رہے ہیں. خان صاحب کا ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ ان کو کہا
کہ کبھی آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے, ڈاکٹر کی ایکسس نہیں دی جاتی, کتابیں نہیں پرووائڈ کی جاتی, اس کو ایکسرسائز کی مشین کے نہیں, اور یہاں تک کہ ان کو بچوں سے بات نہیں کروائی جاتی, اس سے بیوی کی ملاقات نہیں کروائی جاتی. تو یہ سب کچھ صرف ہمارے لیے ہے, اور یہ زیادہ تر پنجاب میں یہ فسطائیت بڑے عرصہ سے شروع ہے. ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ کی عدالت کے آرڈر کو آج کل کوئی عدالت کا آرڈر سمجھتا ہی نہیں ہے. آپ نے جتنے آرڈر کر لیے, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے منے کا نوٹیفیکیشن تھا پی ٹی آئی میں, چاہے وہ ریزرو سیٹوں کا تھا, چاہے وہ سینٹ کے الیکشن کا ہے, وہ سارے ابھی یہ ریکوائرڈ ہے کہ ان کی امپلیمنٹیشن ہو, لیکن کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. انفورس ڈس اپیرنسز پہ ہم نے ان کے نوٹس میں گزار کروایا کہ ہمارے ایم این ایز کو کس طریقے سے اور ان کی فیملی ممبرز کو کس طریقے سے مختلف کیسز میں انوالو کرایا گیا اور ان کو انفورس ڈس اپیئر کروایا گیا. ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ ایک ساتھی پہ جس طرح عمر ایوب صاحب ہے, اس کے پیچھے خلاف 100 کیسز ہیں. ان 100 کیسز میں بیک وقت آپ کئی کورٹوں میں پیش نہیں ہو سکتے. ہم نے ان کو سارے مشکلات جو پاکستان تحریک انصاف پہ وہ فیس کر رہی ہیں, وہ سب کچھ ہم نے چیف جسٹس کے سامنے کیا. انہوں نے ہمیں یہ باور کرایا اپنے طرف سے کہ میں ایسے اقدامات ضرور کروں گا جس سے یہ سارے کا کوئی نہ کوئی حل ہم نے نکالنا ہے, اور میں میک شور کروں گا کہ آپ کے اس جو گزارشات آپ لوگوں نے کی ہے اور جو مسائل بیان کیے, اس کے لیے ہم کوئی حل نکالیں. جی شبیر صاحب آپ بات کرنا چاہیں؟ سیکریٹری جنرل صاحب آپ ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں آپ. عمر صاحب. بہت شکریہ. دیکھیں, بنیادی بات جو ہم نے چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ اس وقت ملک میں عملاً آئین اور قانون جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. کتاب میں تو لکھے ہوئے ہیں, کتاب ہے آئین پاکستان, مختلف قوانین ہیں, لیکن ایک سیکشن 144 144 لگا دیتا ہے ڈپٹی کمشنر, تو آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں, آرٹیکل 15 کہتا ہے کہ آپ سڑک پہ چل سکتے ہیں, آرٹیکل 17 کہتا ہے کہ آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں, یہ آپ کا بنیادی حق ہے, آرٹیکل 19 کہتا ہے آپ آواز بلند کر سکتے ہیں. ان تمام حقوق کو جرم بنا دیا جاتا ہے. تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ عدلیہ اگر یہ سب کچھ ہونے دیتی ہے تو وہ اس میں شریک بن جاتی ہے. تو ہم نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ ملک میں اس وقت عملاً آئین اور قانون نہیں ہیں, اور یہ عدلیہ پہ اب ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ایسے احکامات جاری کرے کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو. یہ نہ ہو کہ ایک شخص جو بات کرتا ہے اس کے اوپر 100 مقدمے بن جائیں ملک کے ہر گوشے میں, کہ وہ تمام عمر ایک عدالت سے دوسری عدالت بھاگے, کہیں سے اس کو ریلیف ملے, بیل مل جائے تو 4 اور مقدموں میں اس کو گرفتار کر لیا جائے. اس وقت پورے نظام عدل کو ایک اعلی جرم بنا دیا گیا ہے. جب تک ہم اس کا تدارک نہیں کرتے, اور یہ سپریم کورٹ ہی نے کرنا ہے, سپریم کورٹ کو وہ فیصلے کرنے ہوں گے جہاں لوگوں کو گرفتاری سے بچایا جائے, بار بار کی گرفتاری سے بچایا جائے, جہاں ایک شخص پہ اگر 100 مقدمے بن رہے ہیں تو عدالت دیکھے اور پوچھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیا اس شخص کو ایک نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے سیاسی خیالات کی وجہ سے, اس کی سیاسی پوزیشن کی وجہ سے. تو اس وقت ہمارے سامنے یہ ایک سر عام نظام عدل کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک اعلی کار کے طور سے. اگر عدلیہ اس میں مداخلت نہیں کرتی تو پھر پاکستان کی عوام بالکل اپنے ہاتھ میں لینے پہ مجبور ہیں تمام معاملات کو. اسی لیے ہم پھر سیاسی جد و جہد کی جانب بڑھتے ہیں. سیاسی جد و جہد ہمیں واحد راستہ نظر آتی ہے, کیونکہ عدالتوں سے ہمیں اب تک وہ ریلیف نہیں ملی جو ہم سمجھتے ہیں ہمیں ملنی چاہیے. عمران خان کو وہ ریلیف نہیں ملی. ہم یہ باشگاف الفاظ میں بات کر کے آئے ہیں کہ یہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ آئین اور قانون کو عملاً اس ملک میں نافذ کریں. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر پاکستان کس طرف جاتا ہے. عمر ایوب صاحب نے بتایا آپ کو معیشت کی کیا صورتحال ہے, ہمارے سامنے ہے کہ لوگوں پہ ظلم کیسے ٹوٹ رہے ہیں. ایک شخص غائب ہو جاتا ہے, اغواکاری کی بنیاد پہ قانون سازی بھی ہو رہی ہے. 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے ہوئی, یہ بھی ہم نے کہا کہ ہمیں 26ویں آئینی ترمیم کے متن پہ بھی اعتراض ہے, اور جس طریقے سے یہ کی گئی, جس طرح لوگوں کو پارلیمنٹیرینز کو اغوا کیا گیا, وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو یہ پورا ماحول ایسا ہے جو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, اور چیف جسٹس صاحب سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے. ہم آج بڑے واضح الفاظ میں یہ بات ان کے سامنے رکھ کر آئے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ کیا عمل ہوتا ہے, کس طرح اس صورتحال کو بہتر بنایا جاتا ہے. ایک منٹ تھوڑا سا ایڈ کر دیں. دیکھیں, ہم نے یہ بھی باور کروایا ہے چیف جسٹس صاحب کو کہ عدلیہ کا آپ پہلے اپنا گھر ذرا ٹھیک کریں. ایک جگ ہسائی بنی ہوئی ہے قوم ساری, جس ملک میں
خود منصف جو ہے وہ انصاف کے طلبگار ہوں تو پھر آپ نظام عدل اور پھر کس چیز کے آپ پیٹر فیملیس ہیں. پیٹر فیملیس فادر آف دی جوڈیشری ہوتا ہے. تو اس لیے اگر جو 5 ججز سپریم کورٹ کے بھی ایک چیز بار بار لکھ رہے ہیں کہ پہلے 26ویں ترمیم کا جو ہے فیصلہ کیجئے گا, اس وقت تک آپ کورٹ پیکنگ نہ کریں. یہ کورٹ پیکنگ کا ہم نے لفظ استعمال کیا کہ یہ جو ہے کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے اور اس کی اگلی نسلیں ہماری جو ہے وہ بھگتیں گی اس کا نتیجہ. سو اس لیے ہم نے کہا پہلے اپنے گھر کو خدا را ٹھیک کیجئے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 ججز نے جو لکھا ہے ان کو خط اور پٹیشن تک کرنے پر خود انصاف لینے کے لیے وہ سائل بنے ہیں سپریم کورٹ میں, اس کو بھی توجہ سے دیکھیے گا. اور آپ کے بھائی جو آپ کو بار بار وہ باور کروا رہے ہیں, سینئر ترین جج صاحبان جو سپریم کورٹ کے کہہ رہے ہیں کہ ان معاملات پر دیکھیے, تو پہلے آپ اپنا گھر خدا را ٹھیک کیجئے گا. پاکستان کے عوام منتظر ہیں انصاف کے, اور انصاف کے بنا کوئی شاید کفر کی ریاست تو چل سکتی ہے لیکن ظلم اور ناانصافی کی ریاستیں نہیں چلا کرتی ہیں. سو اس لیے خدا را اپنے گھر کو ٹھیک کیجئے گا. بیرسٹر غور صاحب یہ بتائیے گا کہ آج آپ چیف جسٹس سے مل کے آئے ہیں, تمام تفصیلات آپ نے میڈیا کے سامنے کی, لیکن کیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس کے پاس کتنا اختیار ہے؟ اور اس وقت آپ سے سوال ہے کہ 26 نومبر کے بعد جو آپ نے بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے 277 جو ورکر ہیں وہ شہید ہوئے, کیا آپ اس بیان پر اب بھی قائم ہیں؟ دیکھیں, ہم نے استغاثہ کر رکھا ہے کیونکہ وہ سب جوڈس ہے. ہم نے وہاں جو فگرز تھے وہ دیے ہیں, کچھ ابھی بھی اس کے بعد ہمارے استغاثہ دائر کرنے کے بعد بھی 3 جو ہے ہمارے مضروب جو ہے وہ بھی ان ضربات کی وجہ سے وہ ان کی جو ہے شہادت ہو گئی ہے, ان کو بھی ہم نے اضافہ کیا ہے. اور پھر جو مسنگ پرسنز ہیں, میں اپنی بات پر قائم ہوں, مسنگ پرسنز ہو گئے یا جو ہماری لاشیں موجود ہیں یا جو غائب ہیں لوگ, ان کے ساروں کا آپ احاطہ کر لیجئے گا, پھر آپ کو نظر آ جائے گا. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو لاشیں دی گئی ہیں لیکن ان سے جو ہے بیان الفی لیا گیا کہ ایکسیڈنٹ میں تمہارا مارا گیا ہے, اور ہسپتال جو ہے یہاں سے پمپ سے شفٹ کر کے انہیں پنڈی کے ہسپتال سے دیا گیا ہے. سو اس طریقے سے ابھی چونکہ یہ معاملہ زیر التوا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے قتل کا استغاثہ ان کے ساتھ خلاف کیا ہوا ہے, اس لیے وہ بات زیر تجویز ہے. اور چیف جسٹس صاحب نے ہماری یہ ملاقات چیف جسٹس صاحب کی خواہش پہ ہوئی ہے, اور وہ آفٹر آل ہیڈ آف دی جوڈیشری ہے. وہ وٹ ایور کیپیسٹی آپ ان کو کہہ ترمیم ہو چکی ہے ضرور, وہاں آپ ایک کنسٹیٹیوشنل بینچ بھی بیٹھتا ہے, ان کے پاس وہ اختیارات ہے جو فنڈامنٹل رائٹس کے کیسز آ جاتے ہیں ان کے سامنے لگتے ہیں. بٹ آفٹر آل وہ جوڈیشری کے ہیڈ ہونے کے ناطے سے اور نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی کو چلانے کے ناطے سے وہ ایسے ڈائریکشن ضرور دے سکتے ہیں نیشنل جوڈیشری کو اور نیچے لوور جوڈیشری کو, جس کے ساتھ کچھ اقدامات کیے جا سکتے ہیں تاکہ جن چیزوں کا ہم نے ذکر کیا وہ نہ ہو. انفورس ڈس اپیئرنس پہ انہوں نے کہا جی کہ وہ کام کر رہے ہیں اور اس کی سب سے ٹاپ پرائرٹی ہے. ہمیں یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ چیزیں ہم نے جو ان کو پوائنٹ آؤٹ کرایا تو وہ عام قسم کے انفورس ڈس اپیئرنس والے نہیں, بل ان کو ہم نے نام دے کر کے کہا ہے کہ یہ وہ کیسز ہیں. راجہ صاحب, ولی ظفر صاحب, یہ بڑے تگڑے وکیل ہیں. آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ بڑے نامور وکیل آئے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب موقف سامنے رکھا تو رد عمل کیا تھا 26ویں یعنی ترمیم پہ, جو اڈیالہ میں جو ملاقاتیں نہیں ہو رہی, جو وہاں پہ جو کچھ ہو رہا تھا, ان تمام نکات پہ ان کا ری ایکشن بھی تھا, آپ نے معاملہ تو اٹھایا؟ دیکھیں, ہم نے ان کے ساتھ سارے پوائنٹس اٹھائے ہیں 26ویں ترمیم پہ. وہ 26ویں ترمیم پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یس معاملہ کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے اور کورٹ بر وقت اس کو سنے گی. یہی ان کا ورشن تھا, اور ہمارا یہ تھا کہ ہم 26ویں ترمیم کو نہیں مانتے یہ باوجود, لیکن سارے ریزرویشنس کے باوجود ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم میٹنگ کریں اور آپ کے پاس یہ جو فورم ملا ہے ہم یہ بات آپ کے سامنے رکھ لیں کہ یہ ہو رہا ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی کس طرح کی پروپوزل کرے سسٹم پر, ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایگزسٹنگ سسٹم میں کس طریقے سے آپ انصاف کا حصول ممکن بنا سکتے ہیں. اور ہم ان کو یہ ضرور بتانا چاہ رہے تھے اور ہم نے بتا دیا کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف جو عدالتی رویہ ہے وہ غیر منصفانہ ہمارے ساتھ رہا ہے اور امتیازی رہا ہے. تو وہ ہم نے سرٹن انسٹنسز ان کو دیا ہے کہ اسی وجہ سے اگر آپ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کو آپ ایسولیٹ کرتے ہیں کہ 144 لگا کے آپ کیسز لگاتے اور پرچے کرواتے اور وکیلوں پہ بھی آپ ٹیررزم کے پرچے کراتے ہیں جو نکلتا ہے, اور پھر آپ کہیں کہ اگر آپ 10 منٹ بھی لیٹ آ جائے کورٹ میں تو آپ ان کا بیل کینسل کرتے ہیں, تو یہ لیگل طریقہ کار نہیں ہے, یہ آپریشن ہے. پہلے میں اس کا ایک ایڈ کر دوں
یہ بڑا ہی غیر معمولی قسم کی میٹنگ تھی. چیف جسٹس آج تک پاکستان کی جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ انہوں نے اپوزیشن سے ملاقات نہیں کی, لیکن آج ہمیں ایک ایجنڈا دیا گیا تھا. جس طرح پہلے عمر ایوب صاحب نے بھی اور بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی بتایا, اس ایجنڈے سے باہر نکل کے جو ایکچوئل ملکی حالات ہیں, جو قانون میں پرابلمز ہیں, جو ہمیں اور پر جو ظلم ہو رہا ہے, وہ ہم نے سارا ڈیٹیل میں بتایا عدالت کو. ایک طرح سے چیف جسٹس کو بتانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو بتا رہے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی جو کچھ ہے, جو آپ نے زبانی بات کی ہے, کیونکہ ابھی زبانی ہم نے ہر ایک نے گفتگو کی تھی, انہوں نے کہا کہ آپ رائٹنگ میں دیں. یہ ایک بہت اہم اقدام انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ رائٹنگ میں دیں, یعنی تحریری طور پہ یہ ساری چیزیں باتیں بتائیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو ایک ایک پوائنٹ آپ کا ہوگا اس کے اوپر میں جواب بھی دوں گا کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا, اور کر سکتا ہوں تو کس طرح کروں گا. تو یہ ایک بڑی پاکستان کی ایک عدالتی سسٹم کی ایک میرا خیال ہے بہت اہم میٹنگ تھی آج. اور اگر اس میں ہم انشاءاللہ کامیاب ہوئے آگے اس کو چلانے میں, اس کے مقصد پورے کرنے میں, تو یہ ہمارے نظام کے لیے بھی بہتر ہوگا. اور جو کچھ آپ ناانصافی دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, عمران خان صاحب کے ساتھ, مسز عمران خان صاحب کے ساتھ, اس کو بھی ٹھیک کرنے میں, درست کرنے میں اس کا بڑا ہاتھ ہے. آپ ملاقات کے لیے گئے ہیں, انہوں نے کہا رائٹنگ میں لکھ کر دیں. چیزیں بہت ہی پیچیدہ ہیں. پاکستان کی تاریخ میں ایسی ملاقاتیں ہم جب بھی کرتے ہیں اس کے سیاسی مقاصد بھی رہے ہیں, تاریخ کو دیکھا جائے تو. ایسے میں چیف جسٹس کے سامنے متعدد درخواستیں ہیں, وہ ان کو سماعت نہیں کرتے, کہہ رہے ہیں نیا لے کے آئیں. ایسے میں ہم کیا سمجھیں کہ جب ہائی کورٹ کے ججز لیٹر لکھتے ہیں وہ کسی دوسرے کو ریسکیو کرنے کے لیے ملاقاتیں نہیں کر رہے. یہ کہیں نہیں, دیکھو جہاں تک ان رائٹنگ میں دینے کا تعلق ہے, وہ ہم نے ان کو کہا کہ آپ کا جو ایجنڈا ہے, پروپوزل آپ مانگ رہے ہیں, ڈسٹرکٹ جوڈیشری ریلیٹڈ آپ مانگ رہے ہیں, وہ ہم آپ کو اپنے طرف سے دیں گے جو موجودہ ہے. جہاں تک ہم نے اپنی باتیں کی, ان کے رائٹنگ نہیں, انہوں نے نوٹ کر لیے. ان کے ساتھ سپریم کورٹ کا رجسٹرار بھی موجود تھے, اور ان کے ساتھ سیکرٹری جو کمیٹی کی تھی وہ بھی موجود تھے. ہماری ساری باتیں ہوئی ہیں, اور یہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ ہماری ریزرویشنز ہے, آبزرویشنز ہے, یہ ہمارے ساتھ مشکلات کا ہم سامنا کر رہے ہیں, ہمارے کیسز نہیں لگ رہے, وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے, تو ان چیزوں پہ آپ غور کریں. یہ تو سارے آپ کے انڈر ہے, تو یہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ مناسب معقول قسم کی ہم نے انہیں یاد دلایا کہ پٹیشنیں پینڈنگ ہیں, ہم نے پٹیشنیں کی ہوئی ہیں, انہوں نے نمبر بھی نوٹ کیے, اور ہم نے کہا یہ کیوں نہیں لگ رہی. عمران خان صاحب کے خط کا بھی ہم نے حوالہ دیا کہ ان کا خط بھی آپ کے پاس موجود ہے, تمام شواہد اس کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا یہ بھی سنا جائے گا. لہٰذا یہاں پہ یہ اس پوائنٹ پہ دیکھیں نہ, ہم نے ان کو کہا چیف جسٹس صاحب کو کہ ہمیں کوئی آؤٹ آف دا وے کوئی چیز نہیں چاہیے. جو آئین اور قانون کہتا ہے, نہ ہمیں ڈیل چاہیے نہ ہمیں ڈیل چاہیے. ہمیں جو آئین اور قانون کہتا ہے تو جو وہ چیزیں ہمیں چاہیے. ہمارے اگر مسنگ پرسنز ہیں, ہمارے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, ہمارے لوگوں کو خلاف فیک ایف آئی آرز ہیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف, بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف, ان کے جو جیل مینیول میں ان کے حقوق ہیں ان کو سلب کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہو گئے, ہمارے باقی لیڈرشپ ہو گئی, ساروں کا یہ ہم نے پابند. اور ہم نے یہ کہا کہ ان کو اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کروائے. جس طریقے سے خان صاحب سے ملاقات کی میٹنگ ہوئی تھی تو بچوں کی بات نہیں کروائی جاتی, باوجود کورٹ کے آرڈر کے. لیڈرشپ کی ملاقات کی اجازت نہیں دی, جس طرح کل کی اجازت نہیں ملی, باوجود اس کے کہ رولز میں بھی اور کورٹ کے آرڈر میں. 26ویں آئینی ترمیم کا جو حل ہے اس 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پارلیمنٹ کے ذریعے آپ لوگ بھی نکالیں گے, تو آپ نے ایک طرح سے جو عدلیہ سے ریلیف ملنا تھا اس کا امکان رد کر دیا. ملاقات میں بدن بولی کے حوالے سے بتائیے, کوئی انٹینٹ نظر آئی کہ آپ کو امیڈیٹ ریلیف مل سکے, کم از کم خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے یا بچوں سے بات کروانے کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمارا اسٹیٹڈ پوزیشن بہت کلیئر ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جس طریقے سے ہمارے لوگوں کو 12 لوگ ہمارے اغوا ہوئے, 5 کے انہوں نے لائلٹیز چینج کرائی, جس طریقے سے ان کو اٹھایا گیا, جو زد و کوب کیا گیا, مارا گیا, پیٹا گیا, اربوں روپے کی آفرز لگائی گئی, وہ ساری چیزیں سامنے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں, آپ کی کنپٹی پہ کوئی بندوق رکھ کے آپ کو کہے کہ جناب آپ ادھر سے ادھر جائیں, نہیں جائیں گے تو گولی ماری جائے گی, یہ کوئی مہذب معاشرے میں یہ ہوتا ہے؟ جب نہیں ہوتا تو اس کا رزلٹ دیکھیں نا. آپ کی معیشت لارج اسکیل مینوفیکچرنگ -2% ختم, رول گئی ہے. ہمسایہ ملک دیکھیں کہاں پہ جا رہے ہیں. مسنگ پرسنز کی وجہ سے بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے.
یہ وہ چیزیں جو ہم نے پاور کرائیں گے. جی جی بات کی نا کہ ہم نے چیف جسٹس صاحب کے سامنے یہ نقطہ رکھا کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں مانتے, تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہی آئے ہیں, تو کیا آپ نے اس کے سامنے یہ نقطہ رکھا کہ ہم آپ کی جو تعینات تھی اس کو بھی نہیں مانتے؟ 26 آئینی ترمیم کو نہیں مانتے تو کیا یہ نقطہ آپ نے رکھا کہ ہم آپ کی تعینات کو بھی نہیں مانتے؟ جناب جب جس وقت آپ بیس کو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے تو پھر ظاہری بات ہے جو عمارت بنتی ہے جو چیز ہوتی ہے وہ نہیں مانتے, ختم ہو گئی بات. آپ نے بتایا کہ ابھی تک اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا. جی دیکھو, یہ کیٹیگریکلی چیف جسٹس صاحب کے نوٹس میں ہم لے کے آئے کہ آپ لوگ اپنے سب سے پہلے یہ کام کریں کہ آپ اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کریں. ہم نے کہا کہ سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا, ہمارے 38 ایمنیس کا نوٹیفیکیشن ابھی باقی ہے, ہمارے ریزرو سیٹوں پہ 2 مرتبہ سپریم کورٹ نے وضاحت بھی دے دی کہ مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے, 4 آپ نوٹیفیکیشن ایشو کریں. وہ آج تک نہیں ہوا. ہم نے کہا ہمارا سینٹس کا الیکشن, بلوچستان کا الیکشن اناؤنس ہوا, KPK کے سینٹ کا الیکشن اناؤنس نہیں ہوا, وہ فی الحال ابھی پینڈ ہے, وہ آپ کائنڈلی کروا لیں. باقی کیسز ہمارے پڑے ہیں. میں نے کہا کمیشن, ہمارے جو کمیشن سے ریلیٹڈ پٹیشن ہے وہ پینڈنگ ہے, ہیومن رائٹس پٹیشن آپ کے سامنے پینڈنگ ہے, بیلوں کے میٹر پینڈنگ ہے. یاسمین راشد صاحبہ کا ہم نے بتایا کہ اس کی یہ ساری باتیں ہماری تفصیل کے ساتھ ہیں. ڈاکٹر بابر امان صاحب ذرا یہ ڈیٹیل بتا دیں جو آپ نے کہا تھا اوپن ٹرائلز کے حوالے سے, وہ بہت ضروری پوائنٹ ہے جو آپ نے پریزیڈنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ کہ 3 حصوں پہ مشتمل یہ ملاقات تھی. ایک وہ ایجنڈا جو ہمیں چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے اپوزیشن لیڈر کے ذریعے سے شیئر کیا گیا تھا عمر ایوب خان کی طرف سے, اس کے اوپر ہم نے بات کی. اس کے 3 نکات ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ جو لوگ ماورائے آئین اور قانون اٹھائے جا رہے ہیں ان کو غائب کیا جا رہا ہے, وہ نقطہ تھا. اس پہ ہم نے ڈیٹیل سے بات کی. اس کو ہم نے 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا. پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ جو لوگ غائب ہو چکے ہیں, اور دوسری وہ ہے جن کو اٹھایا جائے گا. اس کے سلسلے میں جو فارم 47 رجیم کا پرائم منسٹر ہے, اس نے عدالت کو جا کے یقین دہانی کھڑے ہو کے کرائی ہے بحیثیت فارم 47 پرائم منسٹر کہ آئندہ کسی کو گھر سے اغوا نہیں کیا جائے گا, یعنی چادر اور 4 دیواری کا تحفظ کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی. ہم نے کہا کہ وہ جو یقین دہانی اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. دس واز گریونس نمبر 1, اور یہ پبلک کا گریونس ہے, یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا گریونس نہیں ہے. اور ساتھ ہم نے یہ بات بھی کی کہ کسی زمانے میں ہم سنتے تھے کہ بلوچستان کے اندر سے لوگ اغوا ہوتے ہیں, اب اپنے گھروں میں سے ہم اغوا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر. دوسرا اس کا پہلو یہ تھا کہ ہماری جو تجاویز تھیں, خاص طور پہ عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے, وہ ٹرائل پاکستان کے آئین, ایکسیس ٹو جسٹس اور فیئر ٹرائل کا جو قانون ہے, ان تینوں کے خلاف ہے. اس لیے کہ شہید بھٹو سے آپ شروع کر لیں, نواز شریف آپ دیکھ لیں, شہباز شریف آپ دیکھ لیں, آپ عباسی صاحب دیکھ لیں, آپ راجہ پرویز اشرف صاحب دیکھ لیں, آپ یوسف رضا گیلانی صاحب دیکھ لیں, 7 پرائم منسٹرز ایسے گزرے ہیں جن کے ٹرائل باہر ہوتے ہیں. اور ایک آرمی چیف تھا جنرل مشرف, اس کا ٹرائل کرنے کے لیے باقاعدہ فیڈریشن کورٹ اس کا پریمیسز دیا گیا. ہم نے چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کیا کہ وہ پریمیسز آپ عمران خان کے ٹرائل کے لیے استعمال کریں. یہ کیا مذاق ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک اپنی طرف سے گھڑتا ہے تو انہیں عدالت, اور گھڑی ہوئی تو انہیں عدالت میں منجی بسترا اٹھا کے وہ کہتا ہے ہم آپ کا ٹرائل جیل کے اندر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پھر ہم نے ان کو وہ ساری تفصیل بتائی جس کے ذریعے سے وہ ٹرائل, فیئر ٹرائل کیا, پبلک ٹرائل تو کیا, جیل ٹرائل تو کیا, وہ ٹرائل کا قتل ہے. اس بات کی میں تحسین کی سب نے, ہم نے, کہ یہ پہلے چیف جسٹس ہیں جنہوں نے دوسری سائڈ کو بھی سنا. یہ ملاقات, میں لا منسٹر رہا ہوں, میرے پاس 3 دفعہ پارلیمنٹری افیئرز رہا ہے, ملاقاتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں چیف جسٹس کی, وہ چیف ایگزیکٹو کی حد تک ہوتی رہی ہیں. یہ پہلی دفعہ انہوں نے پبلک گریونس سے ایک طرح سے اوپن کرنے کے لیے, جو اپوزیشن ہے جس کو ایک بدترین اس ایشیا کی تاریخ کے اور شاید دنیا کی تاریخ کی فسطائیت کا سامنا ہے, وہ تھے. اور پھر جو ایک آخری نوٹ تھا وہ دیا شبلی فراز صاحب نے, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان کے اندر عدالت ہے اس کو اپنی رٹ دکھانا ہوگی. جب ہم کہتے ہیں کہ اپنی رٹ آپ دکھائیں تو اس کے 2 مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عدالت یہ کہتی ہے ہمیشہ, اور درست کہتی ہے, کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے اور فنڈامنٹل رائٹس کے انفورسر بھی ہیں اور ہم اس کے کسٹوڈین بھی ہیں, یعنی ہم اس کا تحفظ بھی کریں گے اور ہم ان کا نفاذ بھی کریں گے. ایک اس کا پہلو یہ تھا.
اس کا جو دوسرا پہلو تھا وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ تھا. وہ یہ تھا کہ لوگوں کو اگر یقین ہو جائے پورے معاشرے کو کہ ہمیں عدالت سے کوئی انصاف نہیں ملے گا تو پھر اسٹریٹ جسٹس شروع ہو جاتا ہے, جس کو انارکی کہتے ہیں. اور یہ انارکی پاکستان کے 2 صوبوں کے اندر مسلسل ضد لگا کے کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے, آپ سے ہم بات نہیں کریں گے, ہم بات کریں گے تو کسی باہر والے گورے کو لے کے آئیں گے, بے شک وہ فرضی گورا ہو جس نے یہاں کہتے تھے کہ جی کھربوں ڈالر لے کے آ گیا, وہ کدھر گیا کھربوں ڈالر والا. اس پہ بھی ہم نے ان سے بات کی. پھر اس بات پہ بھی ہم نے ان کو پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات ان کے سامنے رکھی کہ پاکستان میں امن و امان, پاکستان میں استحکام یا معاشی بحالی, یہ تینوں خواب ہیں جب تک رول آف لا نہیں آتا. اور رول آف لا کی طرف یہ بھی اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے ان کو کہا کہ قوم آپ کی طرف دیکھتی ہے, جائز طور پہ دیکھتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایک ایسا ادارہ ہے جس کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں. باقی ادارے تو ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں سارے, جس سے بات کریں. میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ جس رول آف پریزن رولز کی جس طرح سے اور جیل کے اندر ٹرائل کی آپ بات جب سن رہے ہیں ہماری, تو یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیل کے اندر عمران خان تو قیدی ہیں ہی ہیں. جب ہم وکیل جاتے ہیں تو ہم بھی وقتی طور پہ قیدی ہو جاتے ہیں. سب سے بڑے قیدی تو جیل کے ملازم ہیں, جن کی جیل کے اندر حکمرانی ہی نہیں ہے, جن کی جیل کے اندر سے نہیں ہے. اگر کسی کو وہ اسمائل دیں اگلے دن وہ فیصل آباد جیل ٹرانسفر, کسی کو اگر وہ پانی کا گلاس پکڑا دیں, پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیجئے جو عام وکیل ہیں جن کا تعلق نہ بھی ہو پارٹی سے, تو اگلے دن ان کی ٹرانسفر رحیم یار خان ہوتی ہے. تو یہ وہ حالات ہیں جن کے اندر ایک یہ پاکستان میں پہلی دفعہ آج کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ایک اہم ڈیبیٹ ٹریگر ہوئی ہے. اور اس میں جو ہماری لیڈرشپ ہے, ہمارے جو عہدیدار ہیں اور ہمارے 2 جو اپوزیشن لیڈرز ہیں, ان کا اور بیسک کردار ہے کہ یہ ڈیبیٹ ایک دفعہ ٹریگر ہوئی ہے پاکستان میں اعلیٰ ترین عدالتی لیول کے اوپر. نہیں جی, بہت بہت شکریہ. سب نے, میرے ساتھیوں نے, ہمارے وکلاء نے, لیڈرشپ نے بات کر لی ہے. بنیادی طور پر جو آج کی جو میٹنگ تھی وہ ایک اس کو اگر ہم ایک امید کے ساتھ یہ گئے تھے کہ اگر ہمیں اپوزیشن کو جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, تو ایک ایسے فورم پہ جس میں کہ ہمیں چیف جسٹس صاحب نے بلایا تھا, تو ہم اپنی جو بھی ملک کے ساتھ درپیش چیزیں, یہ صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے, جو خان صاحب جس کی وجہ سے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ملک کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو ہماری جتنی بھی ان کے سامنے گزارشات تھیں وہ بنیادی طور پہ اس کا ایک ہی نقطہ تھا کہ جب تک اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تو نہ اس ملک نے آگے جانا ہے, نہ اس ملک میں امن ہوگا, نہ اس ملک میں خوشحالی آئے گی, نہ اس ملک میں معاشی استحکام آئے گا. اور اس میں ہم نے مختلف باتیں کی. اور سینٹ میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے, اور آج بھی ہم نے ادھر اپنی گزارشات پیش کی, جس طرح کے ہمارے جو سینیٹر ہیں اعجاز چودھری, ان کے پروڈکشن آرڈر پہ عمل درآمد نہیں ہوا, جس کی وجہ سے سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی صاحب بھی بحیثیت, انہوں نے اعلان تو نہیں کیا لیکن ہمیں جو سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے اپنا پورے سیشن میں انہوں نے شرکت نہیں کی. وہ بنیادی طور پہ ان کا ایک احتجاج ہے جس میں کہ پنجاب حکومت نے ایک چیئرمین, سینٹ چیئرمین جو کہ ایوان بالا ہے, اس کی ایک آرڈر کو انہوں نے بالکل جوتی کے نوک پہ رکھا ہے اور اس پہ عمل درآمد نہیں کرایا. تو یہ سارے ایشوز ایسے ہیں کہ جس میں کہ اداروں کی جب تک اپنی ساکھ وہ بحال نہیں کریں گے, اور اسی وجہ سے جو میں نے جو گزارش کی چیف جسٹس صاحب سے وہ یہی تھی کہ قانون, سپریم کورٹ آف پاکستان نے سب سے پہلا کام جو ان کا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی رٹ کو بحال کریں, کہ ان کی جو فیصلے ہیں ان پہ عمل درآمد ہو, اور وہ ایکشن لیں ان لوگوں کے خلاف یا ان اداروں کے خلاف جو کہ آپ کی جو سپریم کورٹ جو سب سے بڑی کورٹ ہے اس کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو بات نہیں بنے گی, باقی پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ مختصر باتیں تھیں جو کہ میرے ساتھیوں نے کر دی ہیں. میرا خیال ہے آخری کوشچن انہوں نے بہت پہلے ہاتھ اٹھایا تھا. جی آپ لوگوں نے ابھی چیف جسٹس سے آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے, 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف
100 سے زائد درخواستیں اس وقت سپریم کورٹ میں جمع ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک بھی درخواست اس میں جمع نہیں ہے، اور دوسری جانب چیف جسٹس جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہی وہ آئے ہیں، انہوں نے انصاف کی یقین دہانی کرائی ہے. تو کیا یہ تاثر نہیں جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی دن سے 26ویں نہیں، دیکھو جہاں تک 26ویں ترمیم کے خلاف ان کی پٹیشنز کا تعلق ہے، سنی اتحاد کونسل کی طرف سے بھی ہماری پٹیشن فائل ہے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی پٹیشن فائل ہے. جہاں تک ان کی سنوائی کا ایسا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا اصولی موقف یہی ہے کہ 26ویں ترمیم جلد سے جلد اس کو فکس ہونا چاہیے، بلکہ جوڈیشل کمیشن کا جس وقت اس پہلے اجلاس ہوا تھا، پہلے اجلاس میں تو پاکستان تحریک انصاف کا اصولی موقف یہی تھا کہ ججز کا انڈکشن نہیں ہونا چاہیے ہائی کورٹوں میں جب تک 26ویں ترمیم نہ ہو. اور جب سپریم کورٹ کے لیے ججز کا انڈکشن ہو رہا تھا تو ہم نے پارٹیسپیٹ اس لیے نہیں کیا تھا کہ پہلے اس کا فیصلہ ہو اور اس کے بعد باقی کیس پروسیڈ کرے. اور ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کا اصولی موقف یہی ہے کہ 26ویں ترمیم جس وقت ہیئرنگ کے لیے ہو تو وہ سارے جج صاحبان اس کا فیصلہ کرے جو 26ویں ترمیم سے پہلے تھے. چیئرمین صاحب، آپ نے ساری جب باتیں کی ڈیفینیٹلی ان کو ساری چیزوں کا علم تھا، کیا آپ نے ان کو اس فیصلے کا بھی باور کرایا جس میں وہ خود موجود تھے، 13 رکنی بینچ جس نے اسپیشل سیٹس کے حوالے سے فیصلہ دیا ہوا ہے، کیا آپ نے وہ بھی ان کو بالکل اس کا ہم نے اپنے ہی فیصلے پہ عمل کریں، چونکہ ایوان نامکمل ہے کے پی کی نشستوں کے کیا اس کے اوپر بھی بات ہوئی؟ جی دیکھو، سب سے پہلے وہ جو کیٹیگرائز کر رہے تھے پریسائزلی ہم نے اس کا ذکر کیا کہ نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ نے 12 جولائی کو ایک آرڈر کیا تھا، بلکہ اس کے بعد 14 سپٹمبر کو اس کی ایکسپلینیشن دے دی، اور پھر دوبارہ سیکنڈ ٹائم پہ ایکسپلینیشن دے دی جب الیکشن کمیشن نے ان سے ایکسپلینیشن مانگا. اور ہم کہہ رہے تھے کہ اس کے مطابق ہمارے 38 MNS کا نوٹیفیکیشن ہونا تھا، ریزرو سیٹیں ہمیں لوکیٹ ہونی تھی، باوجود اس کے کہ وہ فائنل ہے اور اس میں سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوتے، لہٰذا آپ اس پہ ضرور دیکھ لیں.